یہ کہتے ہیں یہ کہنا کسی ڈاکٹر کے بارے میں کہ اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں یہ جملہ رائج ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ شفا دینے والی ذات ڈاکٹر کی ہے، بلکہ ہم یہی اگر ایک مسلمان سے آپ پوچھیں، تھوڑی سی وضاحت کلیئر کریں اس مسئلے کو کہ کیا یہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، تو کہے گا نہیں، دیتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر شفا کو جاری کیا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو صحیح کر دیتے تھے، برس کے مرض کو، اسی طرح جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، آپ صرف ہاتھ پھیرتے ان کی بینائی آ جاتی۔ تو آپ کے پاس تفاسیر کے مطابق ایک وقت میں بسا اوقات 70 ہزار افراد جمع ہو جاتے تھے اور آپ ان کا علاج کرتے تھے۔ اب وہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بڑی شفا تھی، جس کے پھیرتے تھے وہ ہو جاتا تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا یوں بھی آپ سمجھ لیجئے کہ جب ہم کسی چیز کی کسی کی طرف نسبت کرتے ہیں تو جس کی طرف حقیقتاً کرنی چاہیے اسی کی طرف کریں تو اس کو نسبت حقیقیہ کہتے ہیں، اور اس کی طرف نہ کریں بلکہ وسیلے کی طرف کریں، ذریعے کی طرف، تو اس کو نسبت مجازیہ کہتے ہیں۔ جیسے شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لہٰذا اگر کوئی صحت یاب ہو جائے اور آپ کہیں کہ اللہ نے اس کو شفا دی، تو یہ نسبت شفا کی نسبت اللہ کی طرف نسبت حقیقیہ کہلائے گی۔ اور اگر آپ کہیں کہ اس گولی نے شفا دی یا ڈاکٹر نے شفا دی، تو اس کو نسبت مجازیہ کہتے ہیں۔ اس نسبت مجازیہ کے بارے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان اس نسبت کو استعمال کر رہا ہو تو اس کا صحیح معنی لینا فرض ہوتا ہے، اسے کفر و شرک کی طرف نہیں لے کر جائیں گے۔ جیسے ہم بلاغت پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ایک جملہ آتا ہے کہ انبت الربیع البقلا، کہ موسم بہار نے ساگ کو اگایا، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ جملہ مسلمان کہے تو تعویل واجب ہے، کہ مراد یہ ہے کہ موسم بہار اس ساگ کو اگانے کے لیے وسیلہ بنا، اگانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اگر یہ جملہ کوئی مشرک کہے گا تو ہم کہیں گے شرکیہ جملہ ہے۔ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو تھوڑا سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان حضرات کو جو معصوم سے مراد بھولے بھالے مسلمانوں پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، ان کے اقوال میں تعویل ممکن ہے، اور اسی طرح کی تعویلات ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے جی میرے پیر صاحب نے بچہ دے دیا، تو اس کا مطلب ہرگز اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ پیر صاحب بچہ دینے والے ہیں، مراد یہ ہے کہ پیر صاحب کی دعا سے بچہ پیدا ہو گیا، یہ مراد ہوتا ہے۔ آپ کلیئر کر کے دیکھ لیں، کسی سے بھی وضاحت طلب کر کے دیکھ لیں، یہی معنی ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے ظاہری مفہوم کو لے کے کفر و شرک کے فتوے دیتے رہیں تو میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا، کسی کو گرا گزرے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، کہ اس کو فتویٰ جاری کرنے کی اہلیت ہی حاصل نہیں ہے۔ اس طرح ظاہری جملوں کے اوپر فتاویٰ نہیں لگتے ہیں۔ جب کسی کلام میں تعویل ممکن ہو تو مسلمان کو اس کلام کی تعویل کے ذریعے کفر سے بچانا ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی بات کہی، اس میں 99 پہلو کفر کے نکلتے ہوں اور ایک پہلو اس کلام میں اسلام کا نکلتا ہو، یعنی اگر وہ پہلو لے لیں تو یہ کافر نہ ہو، اور 99 پہلو ایسے اگر لے لیں تو یہ کافر ہو جائے، تو ہمیں اس ایک پہلو کو لے کر اس شخص کو کفر سے باہر نکالنا ہوگا۔ یہ اب یہاں پر کیا ہے کہ 99 پہلو اسلام کے نکل رہے ہیں، ایک پہلو کفر و شرک کا نکل رہا ہے، 99 چھوڑ کر اس ایک کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کافر، مشرک، بدعتی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا آپ نے اصول نہیں پڑھے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح فتویٰ دینا چاہیے اور کہاں فتویٰ دینا چاہیے؟ اگر نہیں تو پھر آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ تو فتوے کے اہل نہیں ہیں، اور اگر معلوم ہے تو پھر جان بوجھ کر ایک مسلمان کو کافر و مشرک کہنے کی کیا شرعی حیثیت ہے یہ بتائیے۔ اس لیے خدا را ذرا سوچ سمجھ کے ہمیں فتویٰ دینا چاہیے۔